بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا سیکنڈ لیکچر آف انگلش جیورسپروڈنس. آج ہم سیگنیفیکنس آف جیورسپروڈنس کے متعلق بات کریں گے، یعنی کہ جیورسپروڈنس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیورسپروڈنس کی اہمیت کیا ہے، یہ کس اہمیت کا حامل ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن. Like other subjects, jurisprudence has also much importance and advantages. دیگر سبجیکٹس کی طرح جیورسپروڈنس بھی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ ایڈوانٹیجز یعنی فائدوں کا حامل ہے. یعنی کہ جیسے کہ دیگر سبجیکٹس اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہم جیورسپروڈنس پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اپنی اہمیت، اپنی خاصیت اور اپنا مقام و اپنے فائدے ہیں. تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ intrinsic interest of jurisprudence, like other subjects of serious scholarships, jurisprudence has its own interest. Intrinsic کی معنی ہے ذاتی، اپنی اندرونی، یعنی کہ جیورسپروڈنس کی ذاتی فائدے کیا ہیں. جس طرح کی دیگر سیریس اسکالرشپس یعنی کہ دیگر جو علمی سبجیکٹس ہیں ان کے جو ذاتی فوائد ہیں، ان ہی کی طرح جیورسپروڈنس کی بھی ذاتی فوائد ہیں. یہ تاثر کہ جیورسپروڈنس پڑھنے کے کوئی خاص فائدہ نہیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے. پریکٹیکل ویلیو. پریکٹیکل یوزیج آف جیورسپروڈنس از ہیلپنگ جیورسپروڈنس ٹو برنگ بیٹرمنٹ ان لاس. جیورسپروڈنس کے سبجیکٹ کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے، عملی فائدہ، وہ یہ ہے کہ اس سے پڑھنے سے، اس کو اسٹڈی کرنے سے مختلف قوانین میں بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ جیورسپروڈنس ہر قانون کی بنیاد ہے. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جیورسپروڈنس آلسو ہیز این ایجوکیشنل ویلیو. The logical analysis of legal concepts sharpens the logical technique of the lawyers. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر قانون بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی منطق، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے. تو وہ لاجک سٹڈی کرنے سے قانون دانوں کی لاجیکل ریزننگ میں، لاجیکل ٹیکنیک میں تیزی آتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے. قانون دان جیورسپروڈنس کو پڑھنے سے ایزیلی کسی بھی قانون کے پیچھے کار فرما عوامل سمجھ سکتے ہیں، ان میں بہتری لا سکتے ہیں. فرض کریں ایک قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اور آپ گاڑی چلاتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی حادثہ کر بیٹھتے ہیں، اس حادثے میں کسی کی جان چلی جاتی ہے تو آپ کے خلاف FIR کٹتی ہے اور آپ کو 302 کی سزا سنائی جاتی ہے، دفعہ 302 کی سزا سنائی جاتی ہے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک قانون دان اگر جیورسپروڈنس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ چکا ہے جیورسپروڈنس، تو اس کیس میں the reason behind وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایتھورائز نہیں تھے، آپ کے پاس وہ اہلیت نہیں تھی جس اہلیت کے بنا پہ آپ گاڑی چلاتے، کسی بھی حادثے سے بچنے کی کوشش کرتے، لہٰذا آپ کو سزا سنائی جائے گی. جیورسپروڈنس کو آئی آف لا کہا جاتا ہے. آئی آف لا، قانون کی آنکھ. آنکھ سے کیا کام کیا جاتا ہے؟ دیکھنے کا کام، جج کرنے کا کام. جیورسپروڈنس از often said to be the eye of law. In fact, it is the grammar of law. جیورسپروڈنس پڑھ کے انسان اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ مختلف قوانین کو سمجھ سکے. حقیقت میں جیورسپروڈنس کو قانون کا گرامر بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی زبان کی گرامر سے نابلد ہو تو اسے خاک سمجھ آئے گی کہ اس زبان کا مطلب کیا ہے، اس کی سیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ بندہ جسے کسی زبان کی گرامر کی اچھی طرح گرفت ہو، ظاہر ہے وہ اس زبان سے بہترین واقفیت رکھتا ہوگا، اس کی سیٹنگ، اس کی ارینجمنٹ کے متعلق بہترین طریقے سے سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بندہ، کوئی لائر جیورسپروڈنس کی بہترین سٹڈی رکھتا ہے تو وہ قانون کے مختلف
کی مختلف حصوں اور مختلف شقوں کے متعلق بہترین طور پر سمجھ سکتا ہے بنسبت ان افراد کے جو کہ جورسپروڈنس پر گرفت نہیں رکھتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جورسپروڈنس ہیلپس دا لائرز. جورسپروڈنس انیبلز دا لائرز ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج, گرامر, دا بیسک اینڈ assumptions آف دا لا. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکل ٹریننگ از نیسیسری فار لائرز. قانون دانوں کی, وکلاء کی لاجیکل تربیت, منطقی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جورسپروڈنس ہیلپس دیم ان دس ریگارڈ. یعنی کہ جورسپروڈنس جو ہے وہ وکلاء کی لاجیکل ٹریننگ میں منطقی اعتبار سے جو تربیت ہوتی ہے, جورسپروڈنس بہت مدد دیتا ہے. بات صرف اسٹوڈنٹس اور لائرز تک محدود نہیں رہتی, بلکہ کسی بھی ملک میں لیجسلیٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کیونکہ وہی قانون دان ہوتے ہیں, وہی قوانین بناتے ہیں. تو جورسپروڈنس ہیلپس لیجسلیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرمینالوجیز لائک رائٹس, ڈیوٹیز, پوزیشن, اونرشپ, نیگلیجنس ایٹسیٹرا. جورسپروڈنس جو ہے وہ قانون دانوں کی, لیجسلیٹرز کی مدد کرتا ہے. کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ تاکہ وہ مختلف قانونی ٹرمینالوجیز, مختلف قانونی الفاظ کو سمجھ سکیں. مثلاً رائٹس, ڈیوٹیز, پوزیشن, اونرشپ, نیگلیجنس وغیرہ. اور اسٹوڈنٹس کی وضاحت کے لیے بتا دوں کہ رائٹس, ڈیوٹی, پوزیشن, اونرشپ, نیگلیجنس وغیرہ یہ بنیادی الفاظ ہیں جو کہ مختلف قوانین میں بار بار سنائی دیتے ہیں, بار بار استعمال ہوتے ہیں. ان کی وضاحت انشاءاللہ ایک اگلے لیکچر میں کی جائے گی. اگلی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس فار اسٹوڈنٹس. The study of the jurisprudence helps the students in adjusting themselves in society without causing harm or injury to the interest of other citizens. وکیل بننے کے علاوہ بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ, یعنی ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ وکیل بننا نہ چاہتا ہو, کسی دوسرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو, اگر پھر بھی وہ جورسپروڈنس پڑھے تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جورسپروڈنس بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. کس سلسلے میں؟ تاکہ وہ اچھے شہری بن سکے, تاکہ وہ ہر ایک کے حقوق و حدود پہچان سکے, اپنے حقوق و حدود پہچان سکے, تاکہ وہ معاشرے کی دوسرے افراد کی انٹرسٹ کو ہارم یا انجری کیے بغیر اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکیں. رولز آف انٹرپریٹیشن. Jurisprudence helps the judge and the lawyers to better understand the true meaning of the laws passed by the legislatures by providing the rules of interpretation. Jurisprudence جو ہے وہ مختلف قوانین کی تشریح اور وضاحت کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے لیے قوانین بناتا ہے کہ کسی قانون کے اگر بننے کے بعد اس کی وضاحت کی ضرورت پیش آ جائے تو کیسی اس کی وضاحت ہو سکے, کیسے اس کی تشریح ہو سکے. اور یہی تشریح, یہی وضاحت ججز کو اور لائرز کو مختلف قوانین سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. بیٹرمنٹ ان دا لا. Jurisprudence keeps eye on the consequences of law and its administration on social welfare and suggests the possible changes for betterment of law. Jurisprudence جو ہے وہ مسلسل قوانین کے جو اثرات ہوتے ہیں, قوانین کی جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں, ان کو دیکھتا رہتا ہے. قوانین کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ان کو لاگو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس کو مسلسل جج کرتا رہتا ہے جورسپروڈنس. کیونکہ مختلف قوانین معاشرے کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو مختلف قوانین کے جو معاشرے پر اثرات ہوتے ہیں, مختلف چینجز مختلف قوانین کی وجہ سے جو معاشرے میں آتے ہیں, ان کو جورسپروڈنس کے ذریعے مسلسل دیکھا جاتا ہے, مسلسل جج کیا جاتا ہے. بس جورسپروڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ کون سے قانون میں کب, کیسے اور کہاں تبدیلی لائی جا سکے,
یا کون سا قانون برقرار رکھا جا سکے تاکہ معاشرہ بیٹرمنٹ کی طرف گامزن ہو، تاکہ معاشرہ فائدے کی طرف، بہتری کی طرف گامزن ہو. Coming to the conclusions, jurisprudence is not only important because of being a subject, but it also has widespread significance and advantages in other aspects. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.